میں اس ملک میں اب کوئی نیا آدمی نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے محفل احباب میں بھی دیکھا ہے اور مجلس اغیار میں بھی دیکھا ہے۔ دوستوں سے ہم کلام ہونے کے مناظر بھی آپ کے سامنے ہیں اور دشمنوں سے پنجہ لڑانے کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب نہ یہ حقیقت دوست پر مخفی ہے نہ دشمن پر مخفی ہے کہ میں کون ہوں، میں کس قبیلے کا ہوں، میں کس خاندان کا ہوں، میں کس عقیدے کا ہوں۔ اب زندگی کے کچھ دن باقی ہیں، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا کون سا وقت ہے۔ تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی ہے اور بڑی سچائی کے ساتھ کی ہے۔ سن 50 میں پہلی مرتبہ میں راولپنڈی میں خطیب لگا ہوں اور پہلا خطبہ بطور خطیب کے دیا ہے، اور سن 57 کے اواخر میں مجھے داڑھی آئی ہے۔ سن 50 میں پڑھانا شروع کیا ہے، اور جب میں پڑھا رہا تھا ایک میں تھا جو بغیر داڑھی کے تھا، میرے سارے شاگرد داڑھیوں والے تھے۔ تو اس وقت سے پڑھاتے پڑھاتے کافی زمانہ پڑھانے میں گزارا، اسی وقت تقریروں میں بھی گزارا، اسی وقت یہ مناظرے جھگڑے بھی ہوتے رہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے موقف کو آج تک شکست نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت لائق آدمی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک سچے مشن کے حامی ہیں۔ 2 میں 2 جمع کرو، کتنا بھی نالائق آدمی جمع کرے 4 ہی حاصل آئیں گے۔ ہمارا دین 2 اور 2 کی جمع 2 جمع 2 حاصل 4 کی طرح صاف ستھرا سچا ہے، اس لیے ہماری کمزوریوں کے باوجود ہمیں شکست کبھی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ ہمارے دین کی سچائی اور دین کی برکت ہے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں جو دیانتداری سے مطالعہ کیا ہے، اس سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آئی ہے کہ جو ہمارے سے پہلے مسلمان تھے، خواہ وہ پڑھے ہوئے تھے خواہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن ان کا دین ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھا تھا۔ اس میں کوئی کسی کی ہتک نہیں ہے کہ یہ یقین کر لے کہ سچائی یہ ہے کہ فلاں کا دین مجھ سے اچھا ہے۔ ان پڑھوں کے دین بھی دیکھے، ان کے عقیدے بھی سنے سمجھے، بعد میں کتابیں بھی پڑھی تو ان کو کمپیئر کیا تو وہ بات ٹھیک نکلی جو سیدھے سادے آدمی کہتے تھے، وہ باتیں جھوٹی نکلی جو نئی اس وقت پھیلی تھی اور داڑھی والے لوگ اس کو پھیلا رہے تھے۔ بالخصوص مجھے خود کو یہ بات پیش آئی کہ میرے سب سے پہلے استاد جو تھے وہ دوسرے عقیدے کے آدمی تھے، ہمارے ہم عقیدہ نہیں تھے۔ تو ان سے میری بات چیت ہو تو وہ ہر بات ہماری بات کے خلاف کریں۔ میں نے کہا استاد جی، ہم لوگ خاندان نبوت کے لوگ ہیں، ہمارے گھر میں قرآن آیا ہے، ہدایت ہمارے گھر سے شروع ہوئی ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا دین سکھاتے ہیں جس کا ہمارے گھر سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کا عقیدہ اسی طرح ہے جس طرح کے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن انہوں نے بت پوجنے شروع کر دیے ہوئے تھے، لیکن سمجھنے کے طور پر یہی سمجھتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں اور ان کے دین پر ہیں۔ میں نے کہا مولانا، میں ایک بات، اس وقت اسکول پڑھتا تھا، چھٹیوں کا زمانہ تھا، صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے سفر میں ساتھ لے جاتے، جس جگہ کوئی عالم دین پڑا ہوا ہوتا وہ چھٹیوں کے دن مجھے وہاں چھوڑتے، تو میں وہاں پڑھتا اور اندازہ لگاتا بھئی کیا کچھ پڑھانے والے۔ تو جو 2 3 سال کے کورس ہوتے تھے تقریباً 2 3 ہفتوں میں فارغ کر دیتا تھا۔ یہ اسی تجربے کا ایک حصہ ہے۔ میں نے کہا مولانا، میں ایک بات ادب سے عرض کرتا ہوں کہ جو آپ نے مثال دی ہے اس کا نام ہے قیاس مع الفارق، ہمارے اپنے بزرگوں کی زبان سے سنا، مجھے تو نہیں پتا کہ قیاس مع الفارق کیا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ جس پر آپ کسی چیز کو قیاس کرتے ہیں اس مقیس علیہ کی علت اور ہے، جو مقیس ہے اس کی علت اور ہے۔
یعنی جس پر آپ قیاس کر رہے ہیں، جو حکم نکال رہے ہیں، اس حکم کی وجہ جو مقیسن علیہ میں پائی جاتی ہے وہ اور ہے، جس کو آپ اس پر قیاس کر رہے ہیں اس کی علت حکم اور ہے۔ اس کو میں نے اپنے بزرگوں سے سمجھا ہے روزانہ کی باتوں میں کہ اس کو قیاس مال فارغ کہتے ہیں۔ جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ ایک بت شکن کی اولاد میں سے تھے اور خود بت پرستی کرتے تھے، ان پر ہمیں قیاس کرتے ہیں۔ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام اسی آسمانی کتاب کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ مولانا تکلیف تو لیکن میرے سامنے کے بیٹھے تو فائدہ ہوگا۔ اچھا، وہ دراصل ٹارگٹ بھی مولانا بڑے علمی خاندان کے صاحبزادے ہیں ماشاء اللہ۔ مفتی عبدالحکیم صاحب نہیں چلو جہاں پہ بیٹھے ان کی طبیعت جہاں، مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے میدان کا شاہسوار آدمی تھا۔ تقریر تو ان کی نارمل میں نہیں دیکھی ہے، لیکن ٹیبل ٹاک میں بڑے بڑے بزرگوں کو عاجز ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایسے ٹیبل پہ بیٹھ بات کی ہے نا، تو جو اپنے وقت کے رستم مانے جاتے تھے، مفتی صاحب اس کے ساتھ دو قدم نہیں چل سکتے۔ جو مفتی صاحب کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اپنا دوست سمجھتے تھے رحمۃ اللہ تعالی۔ انہوں نے بہت دین کے اندر محنت کی تھی۔ جو ثناء اللہ امرتسری تھا، سنی علماء کے ناک میں نکیل ڈالے ہوئے تھا۔ مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دڑ شریف والے، ان کے سامنے چند منٹ نہیں ٹھہر سکا، ایسی شکستیں فاش دی کہ اب اس کو جتنے اہل حدیث اس علاقے کے ہیں اس کو پیر پر لانا چاہیں تو کہیں جب تک مولوی عبداللہ زندہ ہے نا میں اس ملک میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ان کی زیارت کی شرافت حاصل ہوئی ہے الحمدللہ۔ ان کے بڑے بھائی بھی PhD ڈاکٹر ہیں، تو یہ خود بھی ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، اور بڑے علمی گھرانوں کے لوگ ہیں۔ جو ان کے باپ دادے تھے اگرچہ ان کے نام کے ساتھ لفظ ڈاکٹر نہیں استعمال کرتا تھا، لیکن اگر 20 ڈاکٹر ملائیں تو ان کے ناخن میں آ جاتے تھے، اتنا بڑے اعلی علم تھے۔ اور وہ پاکستان کے حامیوں میں سے تھے۔ وہاں کے کرنل صاحب انہوں نے خود مجھے یہ بات بتلائی، اپنے گاؤں کا آدمی مرید نہیں ہوتا، اور اگر مرید ہو تو ثابت قدم نہیں رہتا۔ وہ گکھڑوں میں سے تھے، گکھڑ بگیال، بگے خان کی اولاد میں سے تھے۔ یہ تاجور خاندان مانا جاتا ہے گکھڑوں میں۔ تو وہ کرنل تھے، کبھی کشمیر کے آزاد کشمیر کے وائی کمشنر بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آل انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ تھا، کیونکہ راجے جتنے بھی تھے ان سب کا مذہب وہی تھا کہ جناب ہندوؤں کے ساتھ مل کے زندگی گزاریں گے۔ میں بھی اسی طرح سمجھتا تھا۔ مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے وہ پوچھتے ہیں بیٹے تم کس جماعت کے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا جناب میں یہ جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، جو راجگان سارے ہیں وہ سارے ایک طرف ہیں۔ ان کا کس طرف مجھے بتلاؤ؟ ان کا آل انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ۔ ان کا اس جماعت کا کیا مقصد ہے، وہ کیا کرے گی؟ ان کا ملک کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچائے گی، وہ اکٹھا رکھے گی۔ ان کا جو پاکستان بنانے کا کام ہے یہ ٹکڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ان کا وہ تو ٹکڑے ہوں گے۔ ان کا اس جماعت کا کیا نام ہے جو پاکستان بنانا چاہتی ہے؟ ان کا اس کا نام مسلم لیگ ہے۔ ان کا بیٹے تو میرا مرید ہے، میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں، پاکستان بن جائے گا۔ وجہ کہا وہ ایک پتلا دبلا سا جو پجامہ پہنتا ہے نا، تو شیروانی پہنتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، میں نے اس کو سرکار کی بارگاہ میں کھڑا دیکھا ہے، اس نے اس سے گود پھیلائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پاکستان لینے آیا ہوں، میری گود میں پاکستان ڈالیں، پاکستان میری گود میں ڈالیں گے تو میں جاؤں گا، نہیں تو میں نہیں چاہتا۔ سرکار نے اس کی گود میں پاکستان ڈالا ہے، وہ پاکستان بنا لے گا، تمہیں رسوائی ہوگی، توبہ کرو۔ جس کی سرکار ہم عائد کریں گے سچا تو وہ ہے، تم کس چکر میں ہو؟ وہ خود کرنل صاحب بتاتے تھے اس تاریخ میں نے توبہ کی کہ میرا مرشد کامل ہے، یہ مولانا اس خاندان کے آدمی ہیں، قابل عزت لوگ ہیں۔
میں عرض کر رہا تھا کہ استادوں کے سامنے یہ گفتگو ہوئی، میں نے کہا آپ ان پر ہمیں قیاس کر رہے ہیں، ان کے شرک کی علت بت پرستی ہے، ہمارے خاندان میں تو کوئی بت پرست نہیں گزرا۔ اور بڑی بات جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مشرک تھے مجھ سے کسی کی کرامت نہیں ہے۔ ہم جس خاندان کے لوگ ہیں، میرے نانا بزرگوار سید پیر عالم شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن راستوں سے گزرے، زندگی میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں دیکھا جس نے کہا پیر عالم شاہ دیکھے تھے کرامت نہیں دیکھی، جنہوں نے پیر عالم شاہ دیکھے تھے کرامت نہیں دیکھی۔ اور میں نے اپنے حضرات کی، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جن کے ساتھ میں جاتا تھا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد بھی ہیں، ایک دن بیٹھے ہوئے سورۃ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں، ہمارے سین میں بیر کا ایک پیڑ تھا، اوپر ایک شارک بیٹھی تھی جس کو ہمارے پٹوار کی زبان میں گٹار کہتے ہیں، اس کو اردو میں شارک کہنا چاہیے۔ وہ بیٹھی، اس نے بیٹ کی، کیونکہ یہ گندی مندی چیزیں کھانے والی، اس کی بیٹ بڑی گندی سی ہوتی ہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس سے گود میں آ کے وہ بیٹ لگی، آپ نے اس سے کر کے دیکھا، 4 سے 5 منٹ تک لگاتار اس کو دیکھتے رہے، لیکن جس نگاہ اس سے نیچے کی طلاق سے وہ آ کے لگی، زمین پڑکنے لگی۔ وہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ بازوں کے شکاری ہیں، میرے بڑے بھائی باز کے شکاری تھے، تو وہ گرمیوں کے موسم میں باز کو اپنے پاس سے گوشت کھلانا پڑتا، وہ کوئی شکار نہیں کرتا، وہ پر اگلے پھینک کے نئے نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں کریز بیٹھنا۔ تو کریز بٹھایا ہوا تھا باز، اس کے لیے وہ ذبح کرنے لگے، تو میرے بھائی صاحب کا نام تھا چراغ علی شاہ، انہوں نے کہا چراغ علی شاہ اس میں کچھ گوشت ووشت نہیں ہے، اس کو جانے دے، کیا ذبح کرتا ہے؟ جس وقت جناب اس کو ذبح کر ہی ڈالا انہوں نے، بھی باز کو کھلائیں گے، تو بیچ میں سے خون ہی خون نکلا، بوٹی کوئی نہیں نکلی۔ میں نے کہا ہزارہ اس طرح کی باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں ان کی کرامتیں نہیں ہوتی، کرتے کرتے جو بات بھی کہیں وہ کہیں یہ شراکات میں لکھی ہوئی ہے۔ اب میں نے ان سے جو باتیں سنی وہ مجھے کمپیوٹرائز ہو گئی، آج تک یاد ہے۔ یہ خیالی میں لکھی ہوئی ہے، یہ اسام میں لکھی ہوئی ہے، یہ میر زاہد ملا جلال میں لکھی ہوئی ہے، کوئی عقائد کی کتابوں کے نام لے، کوئی منطق کی کتابوں کے نام لے، یہ فلاں تفسیر لکھا، فلاں تفسیر، جو بھی بات ہمارے خلاف کریں وہ کہیں یہ فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب جناب جس وقت وہ کتابیں میں نے اصل پڑھی، عقائد کی ساری کتابیں، منطق کی وہ ساری کتابیں، اب منطق تو عقائد بیان کرنے والی نہیں، لیکن وہ حصہ جس میں منطق کی کمبینیشن سے، جیسے لا اینڈ لاجک کو کمبائن کرتے ہیں نا، اس طرح ڈائلیکٹیکل تھیالوجی جو ہے نا، انہیں عقائد کو منطق کے ترازو پہ تول کے دینا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل تھیالوجی، وہ حصہ ہے جس کو اہل علم اپنی زبان میں معقول کہتے ہیں۔ وہ سب کتابیں جب پڑھی تو وہ بات نہ نکلی جو انہوں نے فرمائی تھی، جو باتیں میں اپنے خاندان سے سنتا رہا تھا وہ ساری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اب ہمارے پاس ہمارے سلسلے کے مرید ہیں شاہ درویش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جہاں نابینے آتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بینا کر دیتا ہے، وہ سارے سجادہ نشین ہمارے مرید ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ زندگی میں ان کو ہمارے حضرت نے یہ اجازت دی تھی کہ تم آنکھوں کا دم کیا کرو، ان کا کوئی ایسا فیض عطا فرمائیں کہ جو چلتا ہی رہے، چونکہ زندگی میں وہ آنکھوں کو دم کیا کرتے تھے، فیض ہوا کرتا تھا، تو مر جانے کے بعد قبر سے بھی وہ فیض ہوتا ہے۔ جس وقت میں نے شرح عقائد پڑھی تو اس میں ابن ماجشون کا واقعہ ہے کہ ابن ماجشون کی یہ کرامت تھی کہ وہ زندگی میں اڑا کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی دیکھا وہ اڑتے ہیں، اور اس کی سند وہ حدیث ہے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زندگی میں ان کی کرامت تھی، وہ اڑا کرتے تھے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے اور وہ جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، اور سرکار نے یہاں ان کا جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب وہ یطیر بجناحہ فی الجنۃ کیف یشاء، وہ اب جنت میں جدھر چاہتا ہے اڑتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس پر بھی علامہ فزانی نے یہی توجیہ کی ہے، چونکہ یہ ان کی زندگی میں یہی کرامت تھی، مرنے کے بعد بھی ان کی وہی کرامت ہے۔ اللہ حاصل قیاس، اس سے بات وہ واضح ہو گئی جو ہم نے عقیدے کے طور پر خاندان نے دی تھی کہ فلاں فلاں بزرگوں کا فیض زندگی میں یہ ہوا کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی وہ فیض اسی سے ہوتا ہے۔
جیسا میامی موڑے والے شاہ سفیر رحمۃ اللہ علیہ جو لنڈی پٹی کا علاقہ ہے، ان کے چمڑے کی بیماریوں کے وہ دم کیا کرتے تھے. یہ شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ میرے دادا ہیں، یہ ان کے مرید ہیں. شاہ درویش اور شاہ سفیر اور باغ علی شاہ اور ان کے ایک ابشیرہ، یہ 4 بہن بھائی شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو فیض دیں کہ ہمیشہ فیض ہوتا رہے. اس کو کوئی چمڑے کا مریض تھا، اس کو وہ دم کر رہے تھے، ان کا یہ دم آپ کیا کریں فیض ہوگا. تو آج تک چمڑے کے جتنے مریض ہیں میانہ موڑا جاتے ہیں. اب تو میانہ موڑا والے سید بن گئے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا حادثہ ہے تاریخ کا، لوگوں نے حقائق کو تبدیل کرنا شروع کیا ہوا ہے. لیکن وہ شاہ سفیر رحمۃ اللہ بے اولاد ہوئی، ان کی شادی کو نہیں ہوئی. تو جو زندگی میں ان کی کرامت تھی، مرنے کے بعد بھی ان کی وہ کرامت ہے. اب جب یہ بات سمجھنے میں آئی کہ یہ کرامت خاص طور پر کیوں ہے، کہ زندگی میں ان کو اپنے حضرت نے یہ فیضان یہی دیا تھا، اس لیے قبر سے بھی وہی فیضان ہو رہا ہے. اب جناب یہ باتیں ساری وہ جو استادوں نے فرمائی تھی وہ مجھے اچھی طرح یاد تھی. اب جب میں پڑھ کے واپس آیا تو استادوں کو میں نے گھیرا، میں نے کہا فلاں بات آپ نے کہی تھی، فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے، فلاں کتاب کا نام لیا تھا، یہ مسئلہ یہ تھا، آپ نے فلاں کتاب کا نام لیا، یہ رہی وہ کتاب. اب مہربانی کر کے وہ مسئلہ نکالیں. اب میرے سامنے عبارت پڑھنا مولانا اتنا مشکل کام ہے کہ میں نے عربوں کو جب بھی کبھی گھیرا، عرب لوگ ہمارے سامنے عبارت پڑھنے کی قدرت میں نہیں ہے، گپے مار لیتے ہیں، وہ سٹریٹ لینگویج ہے. انہیں ضابطے کے کتاب کے عبارت پڑھنا یہ بڑے شہنشاہ قسم کے صاحب فن آدمی کا کام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی وہ سر پہ پت باندھا ہوا ہو تو وہ پڑھنے لگ جائے. نہیں، بول سکتا ہے لیکن وہ سلینگ لینگویج ہے، وہ لغہ عامیہ ہے. قاعدے کے مطابق اس کو پڑھنا، پہلے سمجھی ہوئی اور پیچھے پڑھ سکتا ہے. اب جناب وہ میرے استاد میرے سامنے عبارت نہ پڑھ سکے، دیوبند کے فاضل تھے وہ. میں نے کہا استاد جی آپ فرما رہے تھے میں دیوبند کا فاضل ہوں. مولوی حسینی وہاں پہ 3 صاحب کے وہ شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے، مولوی غلام خان صاحب کے کلاس فیلو تھے. میں نے کہا مولانا آپ یہ فرمایا کرتے میں یہ پڑھا ہوا ہوں، اب عبارت پڑھیں. اب عبارت ہی نہ آئے، ایک کتاب دوسری کتاب تیسری کتاب نکال کے رکھوں. میں نے کہا فلاں مسئلہ فلاں وقت فلاں جگہ بیٹھ کے بیان کیا تھا، یہ اس کا متن تھا، آپ نے اس کتاب کا نام لیا، یہ رہی وہ کتاب. اس وقت وہ آ کر تنگ ہو کے نا کہنے لگے شاہ بابا اصل میں نے جو پڑھا ہے وہ بھول گیا ہوں، مجھے پڑھائیں. 4 سالوں میں لگاتار پڑھا. وہ جتنے متنازع فی مسائل تھے نا سب پر گفتگو کی تسلی سے. اب ان کو حق دیا کہ آپ جا کر کے اپنے عقیدے کے علماء سے بات چیت کریں، تو آپ ان میں سے کسی کے ساتھ میری بات کرنے میں تیار ہوں. بالآخر 4 سال کے بعد انہوں نے کہا میری بیگم کو نہیں بتلانا، تو میں توبہ کرتا ہوں اپنے عقیدے سے. میں نے کہا آج استاد صاحب مانو جو ہم سے پہلے مسلمان تھے ان کے عقائد ہمارے مقابلے میں زیادہ اچھے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ملفوظات ظلم فقر اسلام.